سب سے پہلے تو ایک خبر میرے پاس یہ ہے کہ اگرچہ آپ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں، ابھی ہم نے چلایا بھی کہ جی وہ بین ابھی ہم سوچ رہے ہیں، یہ ہے بین سے تو آپ لوگ بیک آف کر گئے ہیں، بین تو آپ نہیں لگا رہے۔ اور اس میں خبر بھی ناظرین سے شیئر کر دوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر تھا، لیکن بہت بڑا انفلوئنسنگ فیکٹر ناظرین یہ تھا کہ 2 ٹاپ ڈپلومیٹس، ایک یورپین ملک کے اور ایک نارتھ امریکن ملک کے، جن کا پاکستان کی پولیٹکس میں، معیشت میں بہت بڑا انفلوئنس ہے، ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس نے بھی بڑی ایڈوائز کیا ہے کہ بالکل اس راستے پہ ہم مت جائیں۔ ایک ملک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان سے جو بھی بھاگتا ہے اسی ملک میں جائیدادیں بناتا ہے، وہیں پہ رہتا ہے۔ دوسرا ملک اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہاں بھی جائیدادیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی وہاں پڑھتے ہیں اور سب کچھ وہاں پہ بھی ہوتا ہے۔ سو یہ دونوں ملک اتنے آپ ان کو شرگ آف نہیں کر سکتے، اور خاص طور پہ ایک ملک اب آپ کو IMF اور اس کے اندر بھی بہت کرٹیکل ہے۔ جب ان کے ٹاپ ڈپلومیٹس بھی یہ میسج کنوے کریں کہ پرہیز کریں اس راستے پہ جانے کے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے تو اڑا کے پھینکنا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ آپ لوگ اب چاہتے کیا ہیں؟ یہ سڑک بھی اب گرم ہونے والی ہے، معیشت کے اپنے سیریس ایشوز ہیں، اسٹیبلٹی کو آپ لوگ اور انسٹیبل کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں تھا تو آپ نے بین چلا دیا، آرٹیکل 6 چلا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب، سب سے پہلے تو بین جو ہے وہ ہمارا یہاں جو ہے عدالتی اور آئینی اور قانونی معاملہ ہے، یہ کسی ملک کا معاملہ نہیں ہے، اور کوئی بھی ملک ہمیں ہمارے جو آئینی اور قانونی معاملے ہیں اس کے اندر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور نہ ہم ڈکٹیشن لیں گے۔ اور دیکھیں یہ جو بین ہے یہ حکومت نے نہیں کرنا۔ میں نے کہا آپ کو ایڈوائز کیا ہے۔ دیکھیں بین حکومت نے نہیں کرنا، حکومت نے بین نہیں کرنا، حکومت نے تو کیس بنانا ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ کوئی خواہشات پہ نہیں بنے گا۔ 10 دن پہلے تو آپ کا کیس بڑا تیار تھا، تارڑ صاحب گرجے برسے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ایسا سارے بیک فٹ پہ گئے ہیں کہ اب سڈنلی وہ کیس کہاں چلا گیا؟ نہیں، کیس تو بالکل ایویڈنس بیسڈ ہے اور تیار ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، فورن فنڈنگ سب کے سامنے ہے، سائفر پہ کھیلنا ہے سب کے سامنے ہے، 9 مئی کے جو حقائق اور جو ایویڈنس ہے وہ سب کے سامنے، سب نے وٹنس کیا، تو وہ تو بڑے یعنی کہ سالڈ معاملات ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان کی ڈس ایگریمنٹ ہے کہ اس کو آگے لے کے نہیں جانا، وہ کنسنسس تو کولیشن پارٹنر سے تو پوچھے بغیر آپ نے اناؤنس کر دیا تھا، پریس کانفرنس کر دی تارڑ صاحب نے، تو کولیشن سے بات ہی نہیں کی تھی۔ اسی وجہ سے تو ابھی رکا ہوا ہے۔ بہرحال جو دیکھیں، جو باٹم لائن ہے نا وہ یہ ہے کہ بین حکومت نے نہیں کرنا، بین سپریم کورٹ نے کرنا ہے آن میرٹس۔ تو وہ جو موو ہم نے کرنا ہے وہ ابھی جب تک ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا وہ اب موو نہیں ہوگا۔ یہ اس چیز میں کلیئرٹی ہے۔ تو اناؤنسمنٹ کی پھرتیاں کیا تھیں؟ دیکھیں، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے اگر پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا PMLN کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ہمارے خیال سے تو بالکل اس جماعت کو بین ہونا چاہیے، ایویڈنس موجود ہے۔ آپ کے سینئر لیڈر ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ڈار صاحب، ڈار صاحب سے پوچھا، ڈار صاحب نے کہا نہیں یار ایسا فیصلہ نہیں ہوا، یہ تو بات سوچ سمجھ کے ہوگی اس طرح، لیکن اس سے پہلے آپ کے انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک براڈر کنسنسس کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہم نے اچیو کیا، تو اس سے پہلے ہم نے اناؤنس کر دیا، لیکن ایویڈنس موجود ہے، وہ موو فارورڈ ہوتا ہے۔ کنسنسس اگر ہو جاتا ہے کولیشن پارٹنرز کا تو بالکل موو فارورڈ ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو وہ موو فارورڈ نہیں ہوگا۔ یہ جو حالات اتنے گرم ہو گئے ہیں بلوچستان میں، KP کے اندر، اور یہ آپ نے دیکھیں، یہ آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، اور ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ واقعی بڑے، اگر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، دہشت گردی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو ملک کے اندر بڑے سنگین خطرات ہیں، اور 2000 سے اوپر ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، اور انہوں نے جس طرح DG SPR نے بھی بتایا کہ 10,000 کاؤنٹر ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کی جاتی ہیں سال کے اندر، 22,000 ہاں 22,000 دن کے 122 آپریشنز۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں، اب ان حالات میں اصولی طور پہ سیاسی جماعتوں کو چیزوں کو جوڑنا چاہیے، لیکن یہاں تو سیاسی جماعتیں کچھ ہیں، اور اسپیسیفک ایک آدھی جو PTI جو ہے وہ تو منظم تحریک چلا رہی ہے کہ ہم اس ملک میں نہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آنے دیں گے نہ معاشی سٹیبلٹی آنے دیں گے۔ IMF کا معاہدہ آپ لے لیں، وہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، GSP+ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پہ ایک بات کر لیں، عزم استحکام پہ ہر باری فوج کو آ کے کلیریفائی کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آپ لوگ اونرشپ بجائے لینے کے، پہلے سب سے پہلے کنفیوژن پھیلا جب PM آفس سے اسٹیٹمنٹ نکلی کہ جی وہ آپریشن عزم استحکام ہے، پھر اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن آئی، فوج کے DG SPR کو آ کے کہنا پڑتا کہ دیکھیں ایسے ہو گیا اور یہ ہو رہا ہے، یہ آپریشن نہیں ہے، کینیٹک نہیں ہے، کینیٹک تو ہم پہلے ہی کر رہے ہیں، یہ سیویلینز نے جو بعد میں بلڈ اپ کرنا تھا۔ انہوں نے ایک ان اے وے چارج شیٹ کیا آپ کی گورنمنٹ کو بھی
کہ ہم تو کلیئر اینڈ ہولڈ نہیں کر سکتے, ہم کلیئر کریں بعد میں آپ ری بلڈ کریں. آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اب بھی لوگوں کو جب ایک فوجی جرنیل بیٹھ کے کلیئرٹی دے رہا ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے یہ آپریشن ہے, لوگ فوج کو کائنیٹک آپریشن سے لنک کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. آپ لوگ تو ہر چیز میں ادھر ڈال دیتے ہیں. نہیں دیکھیں, انہوں نے پرائم منسٹر آفس کی پریس ریلیزز بھی پڑھ کے سنائی, اور اس میں کلیریفیکیشن تھی. جب پہلی پریس ریلیز نہیں آئی تھی, کلیریفیکیشن آئی تھی کہ جی آپریشن نہیں ہے, یہ وہی ہے. گورنمنٹ کا موقف, گورنمنٹ کی ایکسپلینیشن, پرائم منسٹر آفس کی جو پریس ریلیزز تھیں وہ وہی تھیں کہ یہ جو ہے ہم مستحکم کرنے جا رہے ہیں, پیس کی طرف بڑھ رہے ہیں, نیٹا کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. لیکن یہاں پھر میں وہی بات کروں گا, ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک جماعت تلی ہوئی ہے پروپیگنڈا کرنے کے لیے, اور کوئی بھی معاملہ جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے, اب دیکھیں اب یہاں چائنیز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, جو آپ کا دوست ممالک ہے جس نے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے, آپ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ اس آپریشن کو جو ہے یا عزم استحکام جو یہ ایک کہہ لیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے اور آپ نے پیس اچیو کرنا ہے, اس کو آپ سیبوٹاج کریں. چلے پوچھ لیتے ہیں, زین قریشی از آلسو جوائنڈ اس, سینئر لیڈر ہیں MNA PTI کے. زین یہ بتائیں آپ لوگ کیوں عزم استحکام کو ٹاپیڈو کر رہے ہیں؟ مالک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب سب سے پہلے تو شکریہ, آپ نے پروگرام میں دعوت دی. رانا احسان صاحب بھائی میرے نے جو 2-3 باتیں کی ہیں, پہلے اس کے اوپر میں جواب دوں, پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. سر جہاں تک تو سیاسی جماعت کو بین کرنے کا مسئلہ ہے, اس کے سر 2 پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو ہے اور ایک لیگل پہلو ہے. لیگل پہلو میں تو آپ کے سامنے ہے کہ ان کورٹ آف لا آپ نے 15 دن کے اندر جانا ہے اور آپ نے پروف کرنا ہے کہ آپ اس جماعت نے کیا کنسپریسی کی ہے یا کیا ملک دشمنی کی ہے, جو ان کو اب نظر آ رہا ہے ان سے نہیں ہو پائے گا. اس لیے حکومت اب بیک ٹریک کرتی نظر آ رہی ہے. آپ نے درست نشاندہی کی کہ عطا تارڑ صاحب نے ایک جارحانہ پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا ہم پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا جب بیان آیا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, کیبنٹ کے پاس جائے گی. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ کیبنٹ کی اپروول آئے گی. 2 دن کیبنٹ کا اجلاس چلتا رہا ہے, کیبنٹ کے ایجنڈا کے اوپر تھی بیننگ آف PTI, لیکن کوئی حتمی فیصلہ یہ نہیں کر پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پولیٹیکل ریمیفیکیشنز ہے. پولیٹیکل ریمیفیکیشن سر اس کی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو ان کی اتحادین کے ساتھ ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنا رد عمل دیا, MQM نے اپنا رد عمل دیا, دیگر جماعتوں نے اپنا رد عمل دیا, اور آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل فورسز بھی ہیں جنہوں نے ان کو کہا کہ ہوش کے ناخن لو, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. کوئی بھی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری کہلاتی ہے, اگر وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو بین کرنے کی بات کرے گی, یہ میری نظر میں, میری کم عقلی میں یہ پولیٹیکل سوسائڈ ہوگی, یہ حماقت ہوگی. اور آئی تھنک اب مسلم لیگ نون کی حکومت ریئلائز کر رہی ہے کہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے. تو یہاں تک تو آگے ان کی بیننگ کی بات. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے انتشار پھیلایا. رانا صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے 3 حوالے آپ کو دیے. انہوں نے سائفر کیس کا حوالہ آپ کو دیا, انہوں نے فورن فنڈنگ کا حوالہ آپ کو دیا, انہوں نے آپ کو 9 مئی کا حوالہ دیا. سر عرض یہ ہے کہ سائفر کیس کے اندر بڑی طویل کیس چلا ہے پاکستان میں, 3 ماہ ڈویژنل بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا رہا ہے, اس کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا. فورن فنڈنگ کا فیصلہ آپ کے سامنے آ گیا. 9 مئی کا جو کیس ہے آج 1 سال سے اوپر ہو گیا. یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں, ٹھوس شواہد ہیں. میں ابھی دانیال چودھری صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. تو یہ ویڈیو ایویڈنس کب منظر عام پہ آئے گا؟ میں نے تو پہلے دن سے یہ کہا اور آج تک کہہ رہا ہوں کہ جو پرپیٹریٹرز ہیں 9 مئی کے, ان کا ثبوت لے کے آئیں, ان کو کورٹ آف لا کے اندر پروف کریں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آپ نے تشدد کیا ہوا ہے, ٹارگٹ کیا ہوا ہے ہمارے قائدین اور کارکنان, یہ کہیں زین یہ ویسی ویڈیو ایویڈنس تو نہیں ہے جیسی آپ لوگ کہتے تھے کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہمارے پاس ویڈیو کا ایویڈنس ہے اسمگلنگ کی؟